آج اس دنیا میں زندگی گزارنے کے بہت زیادہ انداز ہیں۔ آج لوگوں کے گھر مختلف قسم کے ہو گئے ہیں۔ یہاں الگ الگ قسم کے سٹائل ہوں گے۔ کوئی چھوٹا ہوگا اور کوئی بڑا ہوگا، کوئی 1 کنال تو کوئی 2 کنال اور کوئی 4 کنال۔ اچھا، فلاں بلاک میں آپ کا گھر ہے۔ اب کوئی غریب ہے، میں جناب بسن میں رہتا ہوں۔ کوئی کہے گا جھونپڑی میں رہتا ہوں، فلیٹ میں رہتا ہوں۔ بہت سارے انداز ہیں یہاں رہنے کے بڑے اس طرح کے گھر ہیں دنیا میں، مگر قبر تو 2 ہی طرح کی ہوتی ہے دوستوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ قبر 2 طرح کی ہوتی ہے، یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے، یا تو پھر دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک بہت بڑا گڑھا ہوتا ہے۔ تو بتاؤ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جتنے بھی اسلامی بھائی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، اپنے آپ سے یہ پوچھ لو، اگر آج مر گیا تو کیا جنت کا باغ بنے گی؟ ایسے کام کر لیے ہیں، کیا اللہ کو راضی کر لیا ہے؟ زندگی گناہوں پر تو نہیں گزر رہی؟ اگر تو دل سے آواز آپ کے آ رہی ہے، ہاں میری قبر جنت کا باغ بن جائے گی، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اور اگر آواز یہ آ رہی ہے، نہیں ابھی نہیں مرنا، ابھی تو بہت نیکیاں کرنی ہیں، ابھی تو توبہ کرنی ہے، اگر ابھی مر گیا تو مر جاؤں گا، پھنس جاؤں گا، تو بتاؤ پھر کب توبہ کرو گے؟ پھر انتظار کس بات کا ہے دوستوں؟ اچانک موت آتی ہے تو جوان بیٹھے ہیں، میرے بزرگ بیٹھے ہیں، میرے بچے بیٹھے ہیں، چھوٹے بھائی بیٹھے ہیں۔ صرف یہ نہ سوچو کہ موت بڑھاپے میں جا کر ہی آئے گی، ہمیں نہیں پتہ کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ بس آج گھر اچھا ہو، صرف اسی کی فکر میں ہیں ہم سب۔ آج کی رات فکر کر لو، میری قبر بھی نرم ہونی چاہیے، قبر بھی وسیع ہونی چاہیے، قبر بھی روشن ہونی چاہیے، قبر میں بھی ٹھنڈی ہوا ہونی چاہیے۔ جہنم کی آگ کیسے برداشت کروں گا؟ کب کیڑے مکوڑے آ گئے تو کیا کریں گے؟ اے میرے پیارے دوستوں، آؤ آج اپنی قبر کی فکر کرتے ہیں۔ آج اس قبر کی فکر کرتے ہیں جس میں ساتھ کسی نے بھی نہیں آنا۔ کفن میں جیب نہیں ہوگی، کفن میں پیسہ نہیں ہوگا، کفن میں آپ کا مال کام نہیں آئے گا، یا کفن میں رشوت وغیرہ نہیں ہوگی، تجوری نہیں ہوگی قبر میں، اور میرے اعمال ہی ہوں گے صرف۔ حضرت یعقوب صلوٰۃ والسلام حضرت اسرائیل سے کیا کہتے ہیں؟ آپ کی بہت دوستی تھی، تو آپ حضرت یعقوب صلوٰۃ والسلام نے کہا کہ ملک الموت آیا، تو آپ نے سوال کیا کہ آپ ملاقات کے لیے تشریف لائے ہیں یا میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں؟ کہا ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ تو فرمایا مجھے وفات دینے کے لیے ایسا کرنا، میرے پاس قاصد اپنا پیغام دینے والا پہلے بھیج دینا، کبھی موت کا وقت آنے سے پہلے میسج دے دینا اور کوئی قاصد بھیج دینا۔ چنانچہ جب روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے میری وفات سے پہلے قاصد بھیجنے کو کہا تھا، بات ہوئی تھی، میرے مرنے سے پہلے آپ کوئی پیغام دیں گے، کوئی قاصد بھیجیں گے۔ ملک الموت نے کہا سنو، کہا سیاہ یعنی کالے بالوں کے بعد سفید بال، جسمانی طاقت کے بعد کمزوری، اور سیدھی کمر کے بعد کمر کا جھکاؤ۔ اے یعقوب صلوٰۃ والسلام، موت سے پہلے موت کی طرف سے انسان سے میری یہی تو قاصد ہیں، یہی تو پیغام ہے۔ آج آخر کتنے ہی میرے بھائی ایسے ہیں جن کے اب بال سفید ہونے لگ گئے ہیں۔ اچھا، جو انسان ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کہتا ہے نزلے سے سفید ہوئے ہیں۔ ارے آ گیا نا سفید بال، اب تیاری کر لو، اب یہ آ گیا ہے موت کا پیغام۔ آنکھیں پہلے بڑا اچھا دیکھتی تھی، اب آنکھوں میں بڑی کمزوری آنے لگی ہے، اب چشمے لگنے شروع ہو گئے ہیں، اب قریب سے پڑھنا مشکل ہو گیا ہے، پیپر کو تھوڑا دور کرنا پڑ گیا ہے۔ یہ پیغام ہے، یہ قاصد ہے، یہ میسج ہے کہ اب چلنے کی باری آئی ہے، کہ اب جاؤ، اب جانے کی تیاری کر لو، کمر میں جھکاؤ، اعضاء میں کمزوری۔ میرے کتنے بھائی ایسے ہیں جو اپنی عمر، اپنی ایوریج لائف بھی جینا ہے، تو کل کا پتہ نہیں ہے،
تو ابھی آدھی سے زیادہ زندگی گزر گئی ہے، پھر کس بات کا انتظار ہے؟ آئیے اب چلنے کی، اب آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ یہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب نوجوان سوچیں کہ ابھی بال سفید ہوں گے، بڑا ہو جاؤں گا پھر تیاری کروں گا، ایسا نہیں ہے۔ مفتی اعظم بن مصطفیٰ رضا خان یہ فرماتے ہیں، ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو، کیا ہمیں نہیں پتہ کہ بڑھاپا ملنا بھی ہے کہ نہیں؟ اور اگر مل بھی گیا تو پوچھو بڑوں سے۔ آج اگر روزے رکھنا بھی چاہتے ہیں کہ اتنی بیماریاں ہیں، روزے رکھنا بھی نہیں چاہتے، روزے رکھنا چاہتے ہیں رکھ نہیں پاتے، تراویح پڑھنا بھی چاہتے ہیں، پیروں میں اتنی جان نہیں تراویح پڑھ سکتے، آج دین کے کام کے لیے دل بھی چاہتا ہے لیکن طرح طرح کی بیماریوں نے گھیر لیا ہوا ہے۔ نوجوانوں، جن کو اللہ نے جوانی دی ہے، جن کو اللہ نے ہمت دی ہے، صحت دی ہے، ارے صحت کو غنیمت جان کر آج عبادت کر لو، تو آج اللہ کی فرما برداری والے کام کر لو، تاکہ آخرت میں بھی بلکہ بڑھاپے میں بھی کیا فائدہ ہوگا۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، آپ کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی، آپ کے سارے اعضاء جو تھے وہ فٹ تھے، ہاتھ پیر سب کچھ سلامت تھے۔ کسی نے پوچھا آپ کی اتنی عمر ہو گئی ہے، آپ پھر بھی جوان دکھتے ہیں، کیا جواب دیا؟ کہتے ہیں، میں نے جوانی میں اپنے ہاتھ پیر کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کیا، اللہ نے میرے یہ ہاتھ پیر بڑھاپے میں ضائع نہیں کیے، اور آپ کی مرضی ہے، انہی ہاتھ پیر سے اللہ کی نافرمانی، انہی آنکھوں سے رب کو ناراض کر لو، انہی کانوں سے رب کی نافرمانی کر لو۔ اے فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، بے حیا عورتوں سے دوستی کرنے والوں، اپنے کانوں میں میوزک کی آواز ڈالنے والوں، اپنے اندر برائی کے جذبوں کو بیدار کرنے والوں، شب برات، جن مرحوموں کو نہیں بخشا جائے گا، شراب کا عادی، بدکاری کا عادی بھی ہے، اسے نہیں بخشا جائے گا، نہ جایا کرو ایسی محفلوں میں جہاں اللہ کی نافرمانی ہو، جہاں اللہ کی بات نہ مانی جائے، ایسے دوستوں میں نہ بیٹھا کرو۔ جزاک اللہ۔